نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ تو کہہ، میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے، اور نہ میں جانوں غیب کی بات، اور نہ میں کہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں اسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس اللہ کا حکم آتا ہے۔ تو کہہ دے، کب برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ خلاصہ تفسیر: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان معاند لوگوں سے کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے تمام خزانے ہیں کہ جو کچھ مجھ سے مانگا جائے وہ اپنی قدرت سے دے دوں، اور نہ میں تمام غیب کی چیزوں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے، جس میں مقتضائے وحی پر خود عمل کرنا بھی داخل ہے اور دوسروں کو دعوت دینا بھی، جیسا کہ پچھلی تمام انبیاء علیہم السلام کا بھی یہی حال تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ اور جب یہ بات سب کو مسلم ہے تو کیا تم آنکھوں والا بننا نہیں چاہتے اور اس تقریر مذکور میں غور کامل بقصد طلب حق نہیں کرتے کہ حق واضح ہو جائے اور تم بیناؤں میں داخل ہو جاؤ، اور اگر اس پر بھی وہ عناد سے باز نہ آئیں تو ان سے بحث مباحثہ بند کر دیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اصلی کام ہے تبلیغ رسالت کا، اس میں مشغول ہو جائیے، اور ایسے لوگوں کو کفر و معصیت پر عذاب الہی سے خاص طور سے ڈرائیے جو اعتقاداً یا کم از کم احتمالاً اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ قیامت میں اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جاویں گے کہ اللہ کے سوا جس کو مددگار یا سفارش کرنے والا کفار نے سمجھا تھا، اس وقت ان میں سے نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی مستقل اشاعت کرنے والا۔ شاید یہ لوگ عذاب سے ڈر جاویں اور کفر و معصیت سے باز آ جائیں۔ معارف و مسائل: کفار عرب کی طرف سے فرمائشی معجزات کا معاندانہ مطالبہ۔ کفار مکہ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات اور اللہ تعالیٰ کی آیات بینات کا ظہور ہو چکا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بحالت یتیمی دنیا میں تشریف لانا، لکھنے پڑھنے سے بالکل الگ ایک امی محض ہو کر رہنا، ایسی زمین میں پیدا ہونا جس کے آس پاس بھی نہ کوئی عالم تھا نہ علمی مرکز، عمر شریف کے 40 سال اسی امیت محضہ کے عالم میں سارے اہل مکہ کے سامنے رہنا، پھر 40 سال کے بعد دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسا محیر العقول حکیمانہ کلام جاری ہونا جس کی فصاحت و بلاغت نے تمام عرب کو چیلنج دے کر ہمیشہ کے لیے ان کے منہ پر مہر لگا دی، اور جس کی حکمت پرور معانی اور قیامت تک کی ضروریات انسانی کی رعایت کے ساتھ انسان کامل کی زندگی کا ایسا نظام عمل جس کو انسانی عقل و دماغ ہرگز مرتب نہیں کر سکتا، نہ صرف نظری اور فکری حیثیت سے جمع کر کے پیش کیا بلکہ عملی طور پر بھی دنیا میں نہایت کامیابی کے ساتھ رائج کر کے دکھلا دیا، اور وہ انسان جو اپنی انسانیت کو بھلا کر بیل، بکری، گھوڑے، گدھے کی طرح اپنی زندگی کا مقصد صرف کھانے پینے، سونے جاگنے کو قرار دے چکا تھا، اس کو صحیح انسانیت کا سبق دیا، اس کا رخ
اس بلند مقصد کی طرف پھیر دیا جس کے لیے اس کی تخلیق عمل میں آئی تھی۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر دور اور اس میں پیش آنے والے عظیم القدر وقائع میں سے ہر ایک مستقل معجزہ اور آیت الہیہ تھی، جس کے بعد کسی انصاف پسند عقل مند کے لیے مزید کسی آیت و معجزے کے طلب کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی۔ لیکن کفار قریش نے اس کے باوجود دوسری قسم کے معجزات اپنی خواہش کے مطابق طلب کیے۔ ان کے مطلوبہ معجزات میں سے بھی بعض کو حق تعالیٰ نے واضح طور پر عمل میں لا کر دکھلا دیا۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ شق قمر کا معجزہ نہ صرف قریش نے بلکہ اس وقت کی دنیا میں رہنے والوں کی بڑی تعداد نے آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن ان کے مطالبے کے موافق ایسا عظیم الشان معجزہ ظاہر ہونے کے باوجود وہ اپنے اسی کفر و ضلالت اور ضد و عناد پر جمے رہے اور اللہ تعالیٰ کی اس آیت بینہ کو آیت ان ھذا الا سحر یؤثر کہہ کر نظر انداز کر دیا، اور ان سب چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے بوجھنے کے باوجود ان کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روز نئے معجزات کا مطالبہ رہتا تھا۔ اور جیسا کہ پچھلی آیتوں میں گزرا ہے، آیت لولا کہ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ اللہ کے رسول ہیں تو ان کا کوئی معجزہ کیوں ظاہر نہیں ہوتا؟ قرآن نے ان کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتلا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے۔ اس نے جس طرح تمہارے مانگے بغیر خود ہی بے شمار آیات بینات اور معجزات نازل فرما دیے، اسی طرح وہ تمہارے مطلوبہ معجزات بھی نازل فرما سکتا ہے۔ لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عادت اللہ اس بارے میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس عادت یہ ہے اس بارے میں کہ جب کسی قوم کا مطلوبہ معجزہ دکھلا دیا جائے اور پھر وہ اس پر بھی ایمان نہ لائیں تو ان کو فوری عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس لیے قوم کی مصلحت اسی میں تھی اور یہ کہ ان کے مطلوبہ معجزات ظاہر نہ کیے جائیں، مگر بہت سے لوگ جو اس دقیق حکمت سے جاہل و بے خبر ہیں، ان کا اصرار یہی رہتا ہے کہ ہمارا مطلوبہ معجزہ دکھلا دیا جائے۔ مذکورہ صدور آیتوں میں ان لوگوں کے ایسے سوالات و مطالبات کا جواب ایک خاص انداز میں دیا گیا ہے۔ کفار مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف اوقات میں 3 مطالبے پیش کیے تھے۔ اول یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں تو بذریعہ معجزہ ہمارے لیے تمام دنیا کے خزائن جمع کرا دیجیے۔ دوسرے یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی سچے رسول ہیں تو ہمارے مستقبل میں پیش آنے والے تمام مفید یا مضر حالات و واقعات بتا دیجیے، تاکہ ہم مفید چیزوں کے حاصل کرنے اور مضر صورتوں سے بچنے کا انتظام پہلے ہی کر لیا کریں۔ تیسرے یہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری ہی قوم کا ایک انسان جو ہماری ہی طرح ماں باپ سے پیدا ہوا اور تمام بشری صفات کھانے پینے بازاروں میں پھرنے وغیرہ میں ہمارے ساتھ شریک ہے، وہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائے۔ کوئی فرشتہ ہوتا جس کی تخلیق اور اوصاف ہم سب سے ممتاز ہوتے تو ہم اس کو خدا تعالیٰ کا رسول اور اپنا پیشوا مان لیتے۔ ان تینوں سوالات کے جواب میں ارشاد ہوا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ ان لوگوں کو لا یعنی سوالات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے صاف کہہ دیجئے کہ تم جو مجھ سے خزائن دنیا کا مطالبہ کرتے ہو تو میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، اور تم جو یہ مطالبہ کرتے ہو کہ مستقبل میں پیش آنے والے ہر مفید یا مضر معاملہ اور واقعہ کو میں تمہیں بتلا دوں تو میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ہر غیب کی چیز کو جانتا ہوں، اور تم جو مجھ میں فرشتوں کی مخصوص صفات دیکھنا چاہتے ہو تو میں نے کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ خلاصہ یہ کہ مجھ سے دلیل اس چیز کی مانگی جا سکتی ہے جس کا میں نے دعویٰ کیا ہے۔
یعنی یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس کی بھیجی ہوئی ہدایات انسانوں کو پہنچاتا ہوں اور خود بھی ان کا اتباع کرتا ہوں، دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتا ہوں، چنانچہ اس کے لیے ایک دو نہیں بے شمار واضح دلائل پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس دعوی رسالت کے لیے نہ یہ ضروری ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کے سب خزانوں کا مالک ہو جائے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرح غیب کی ہر چھوٹی بڑی چیز سے واقف ہو، اور نہ یہ ضروری ہے کہ وہ انسانی اور بشری صفات سے جدا کوئی فرشتہ ہو، بلکہ رسول کا منصب صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کا اتباع کرے، جس میں خود اس پر عمل کرنا بھی داخل ہے اور دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دینا بھی۔ اس ہدایت نامہ سے منصب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو بھی واضح فرما دیا گیا، اور رسول کے بارے میں جو غلط تصورات ان لوگوں نے قائم کر رکھے تھے ان کا ازالہ بھی کر دیا گیا، اور اس کے ضمن میں مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت کر دی گئی کہ وہ عیسائیوں کی طرح اپنے رسول کو خدا نہ بنائیں اور خدائی کا مالک نہ قرار دیں۔ ان کی عظمت و محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کے متعلق یہود و نصارہ کی طرح افراط و تفریط میں اور غلو میں نہ پڑ جائیں کہ یہود نے تو اپنے انبیاء کے قتل تک سے گریز نہ کیا، اور نصارہ نے اپنے رسول کو خدا بنا دیا۔ اس کے پہلے جملے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میرے ہاتھ میں نہیں، ان خزانوں سے کیا مراد ہے؟ علماء تفسیر نے بہت سی چیزوں کے نام لیے ہیں، مگر خود قرآن کریم نے جہاں اللہ کے خزانوں کا ذکر کیا ہے تو اس میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، یعنی کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خزائن اللہ کا مفہوم دنیا کی تمام چیزوں پر حاوی ہے، کچھ خاص چیزوں کو متعین نہیں کیا جا سکتا، اور جن حضرات مفسرین نے مخصوص چیزوں کے نام لیے ہیں وہ بھی بطور مثال کے ہیں، اس لیے اختلاف کچھ نہیں۔ اور جب اس آیت نے یہ بتلا دیا کہ خدائی کے سارے خزانے سید الرسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں، تو پھر امت کے کسی بزرگ یا ولی کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، جس کو جو چاہیں دے سکتے ہیں، کھلی ہوئی جہالت ہے۔ آخری جملے میں فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، یعنی میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، جس کی وجہ سے تم بشری صفات کو دیکھ کر رسالت کا انکار کرتے ہو۔ درمیانی جملے میں طرز کلام بدل کر بجائے اس کے کہ لا اقول لکم انی عالم والغیب فرمایا جاتا، یعنی یہ کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں غیب کو جانتا ہوں، ارشاد یوں فرمایا کہ ولا عالم الغیب، یعنی میں غیب کو نہیں جانتا۔ ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں اس طرز کلام کے بدلنے کی ایک لطیف توجیہ یہ بیان فرمائی کہ تمام خدائی خزانوں کا مالک ہونا یا نہ ہونا، اسی طرح کسی شخص کا فرشتہ ہونا یا نہ ہونا، یہ چیزیں تو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مخاطب لوگ بھی سب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے خزائن سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ بھی نہیں، محض عناد سے اس کا مطالبہ کرتے تھے۔ ان کے جواب میں یہ کہہ دینا کافی تھا کہ میں نے بھی کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں خزائن اللہ کا مالک ہوں یا یہ کہ میں فرشتہ ہوں، لیکن علم غیب کا مسئلہ ایسا نہ تھا، کیونکہ وہ لوگ اپنے نجومیوں کاہنوں کے بارے میں بھی اس کا اعتقاد رکھتے تھے کہ وہ غیب کو جانتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا اعتقاد رکھنا کچھ مستبعد نہ تھا، خصوصاً جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے جب بہت سی غیب کی خبریں بھی سنی تھی اور ان کے مطابق واقعہ ہونے کا مشاہدہ بھی کیا تھا، اس لیے یہاں صرف دعویٰ اور قول کی نفی کرنے کو کافی نہ سمجھا، بلکہ اصل فعل کی نفی کی گئی اور یہ فرمایا ولا عالم الغیب، یعنی میں غیب کو نہیں جانتا۔ اس میں ان کی اس غلط فہمی کو بھی رفع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی یا الہام جن غیب کی چیزوں کا علم کسی فرشتے یا رسول یا ولی کو
دے دیا جائے، اصطلاح قرآنی میں اس کو علم غیب یا اس کے جاننے والے کو عالم الغیب کہا جا سکتا۔ اسی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اس معاملے میں کسی مسلمان کو کلام نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی ہزاروں لاکھوں چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا، بلکہ تمام فرشتوں اور اولین اور آخرین کو جتنا علم دیا گیا ان سب سے زیادہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا گیا ہے۔ یہی پوری امت کا عقیدہ ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ہی قرآن و سنت کی بے شمار تصریحات کے مطابق تمام ائمہ سلف و خلف کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تمام کائنات کا علم محیط صرف حق تعالی شانہ کی مخصوص صفت ہے۔ جس طرح اس کے خالق و رازق قادر مطلق ہونے میں کوئی فرشتہ یا رسول اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس کے علم محیط میں بھی کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی فرشتے یا پیغمبر کو غیب کی لاکھوں چیزیں معلوم ہونے کے باوجود عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سرور کائنات سید الرسل امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے بارے میں بڑا جامع جملہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ کمالات علمی میں بھی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے بعد تمام فرشتوں اور انبیاء و رسل سے آپ کا علم بڑھا ہوا ہے، مگر خدا تعالیٰ کے برابر نہیں۔ برابری کا دعویٰ کرنا عیسائیت کے غلو کا رستہ ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا، اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، مطلب یہ کہ نفسانی جذبات اور ضد و عناد کو چھوڑ کر حقیقت کو دیکھو تاکہ تمہارا شمار اندھوں میں نہ رہے، تم بصیر اور بینا ہو جاؤ، اور یہ بینائی تمہیں ذرا سی غور و فکر سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔